بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے مبادئ الفلسفہ، 7 نمبر سبق ہے اور حکمت عملیہ کی اقسام ہے۔ پچھلے سبق میں ہم حکمت عملیہ اور حکمت نظریہ کے بارے میں پڑھ چکے تھے کہ حکمت عملیہ کس کو کہتے ہیں اور حکمت عملیہ کو حکمت عملیہ کیوں کہتے ہیں، کہ اس حکمت کو حکمت عملیہ کیوں کہتے ہیں، اور حکمت نظریہ کے بارے میں ہم پڑھ چکے تھے کہ حکمت عملیہ کس کو کہتے ہیں اور پھر اس حکمت کو حکمت نظریہ کیوں کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ پھر ہم نے وہاں پر کہا تھا کہ حکمت عملیہ کی بھی 3 قسمیں ہیں اور حکمت نظریہ کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے الحکمت عملیہ کے بارے میں کہ حکمت عملیہ کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے تہذیبی اخلاق، نمبر 2 ہے تدبیری منزل، نمبر 3 ہے سیاست مدنیہ۔ یہ 3 قسمیں تہذیبی اخلاق، اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے کہ اگر اس علم کے ذریعے ان مصلحتوں کا ذکر ہو کہ جس کا تعلق ایک شخص معین سے ہو تو اس کو کہتے ہیں تدبیری، اس کو کہتے ہیں تہذیبی اخلاق۔ اگر ایک گھر ان مصلحتوں کا علم جس کا تعلق ایک گھر میں رہنے والوں کی اجتماعی زندگی سے ہو تو اس کو کہتے ہیں تدبیری منزل۔ اور یہ 2 ہو گئے۔ نمبر 3، اگر اس حکمت کو کہتے کہ میں عملی کو کہتے ہیں کہ اس میں ان مصلحتوں کے جاننا ہے کہ جس کا تعلق ایک شہر یا ایک ملک میں رہنے والوں، یعنی اس کا تعلق جو ہے ایک ملک یا ایک شہر میں رہنے والوں کی اجتماعی زندگی کے سنوارنے سے ہو، یا گھر اس کے زندگی سنوارنا، اس کا تعلق اس کی زندگی سنوارنے سے ہو، تدبیری منزل کہ اس کی اجتماعی زندگی سنوارنے سے ہو، اور یا سیاست مدنیہ اس کو کہتے ہیں کہ اس حکمت کو کہتے ہیں، حکمت عملی کو کہتے ہیں یا ان مصلحتوں کے جاننے کو کہتے ہیں کہ جن کا تعلق ایک ملک میں رہنے والوں کی زندگی کے سنورنے کے ساتھ ہو، تو اس کو کہتے ہیں السیاست المدنیہ۔ تہذیب الاخلاق ہوا، یہ تہذیبی اخلاق جو ہے علم، یہ ایسی علم ہے بمصالح شخص معین لیتحلی بالفضائل ویتخلی عن الرذائل، کہ یہ حکمت عملی یعنی ان مصلحتوں کا جاننا ہے کہ جس کا تعلق ایک شخص معین سے ہو، ایک شخص معین سے ہو، کہ اس میں یہ جانا جائے کہ یعنی ان علوم اور ان مصلحتوں کا جاننا کہ جن کا تعلق ایک شخص معین سے ہو، کہ وہ ہو فضائل اور خوبیوں سے مزین ہو، اور رذائل یعنی برائیوں سے خالی ہو، یعنی برائیاں اس سے ختم ہو جائے، برائیوں سے دور ہو جائے، اور یعنی اس کے اندر برائیاں اس سے ختم ہو جائے اور اس میں نیکی آ جائے اور خوبیاں آ جائے، یعنی اس کے اندر خوبیاں آ جائے اور برائیاں اسے ختم ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں تہذیب الاخلاق۔ تہذیب کہتے ہیں کہ درخت سے زائد شاخیں جو ہے کاٹنا، اس کو کہتے ہیں تہذیب، کہ جب بھی پھلدار درخت سے جب موسم خزاں آتا ہے تو اس دنوں میں اس کی کٹائی ہوتی ہے، اس کی جو زائد شاخیں ہوتی ہیں وہ کاٹ دیتے ہیں تو پھل اچھی طرح پھل دیتے ہیں۔ تو یہاں پر تہذیب اخلاق کی تہذیب کرنا کہ جو برے عادات ہے اس کو کاٹنا، جو اچھے ہے اس کو رہنے دینا، اس پر لیتحلی بالفضائل، فضائل سے مزین ہو، ویتخلی عن الرذائل، اور برائیوں سے یعنی اس کی برائیاں ختم ہو۔ اور اس کو تہذیبی اخلاق کیوں کہتے ہیں؟ اس حکمت عملی کو تہذیبی اخلاق کیوں کہتے ہیں؟ وسمی بہ، اور تہذیبی اخلاق سے اس کا نام اس لیے رکھ دیا گیا لأن اصلاح النفوس
اصلاح النفوس یعنی جو اصلاح نفوس ہے، نفوس کی جو اصلاح ہوتی ہے، اور تحصیل المحامد اور خوبیوں کا حاصل کرنا، یہ اس کا مقصد کیا ہے کہ بذریعہ علم ایک آدمی کی اصلاح ہو جائے اور خوبیوں کو حاصل کیا جائے. تو اس وجہ سے اس کو تہذیبی اخلاق کہتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے ایک آدمی کے اخلاق سے ہے، کہ آدمی کی زندگی کب سنور جائے گی کہ جب اس میں لیتحلی بالفضائل کہ وہ فضائل سے مزین ہو اور رذائل جو ہے اس سے ختم ہو جائے، تو اس کی زندگی جو ہے وہ سنور جاتی ہے. نمبر 2 ہے تدبیر منزل، کہ یہ ایسے مصلحتوں کے بارے میں علم، یعنی ان مصلحتوں کے بارے میں علم جس کا تعلق ایک گھر میں رہنے والے افراد کی اجتماعی زندگی کے سنوارنے سے ہو، اجتماعی زندگی کے سنورنے سے ہو. مثلا گھر میں کون کون ہوتے ہیں؟ باپ ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے، اور ماں ہوتی ہے، شوہر ہوتا ہے، بیوی، یعنی جو باپ ہوتا ہے وہ تو شوہر. تو ان کے حقوق کے بارے میں جاننا، شوہر کے باپ کا بیٹے پر کیا حق ہے، بیٹے کا باپ پر کیا حق ہے، بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے اور شوہر کا بیوی پر کیا حقوق ہے. تو اس کے بارے میں جاننا تاکہ اس کی زندگی جو ہے وہ سنور جائے اور گھر کا انتظام جو ہے وہ اچھی طرح چلے. تو اس کو کہتے ہیں تدبیر المنزل. تدبیر کہتے ہیں انتظام کو، گھر کا اس طرح انتظام کرنا کہ گھر کے ہر فرد کی اجتماعی زندگی جو ہے وہ اچھی طرح گزرے اور ایک دوسرے کے حقوق کو جانے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ بسبب حاضر العالمی، تدبیر منزل جو حکمت عملی اس کے جاننے سے یہ سب ہو سکتا ہے. ہوا علم، یہ تدبیر منزل یہ ایسا علم ہے بمصالح، ان مصلحتوں کی، جماعت جن کا تعلق ایک جماعت سے ہو، ایسے لوگوں سے ہو، متشارکت جماعت ہو لیکن وہ ہو ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہو، فی المنزل کس میں؟ گھر میں. اور ان کی اجتماعی زندگی جو ہے وہ کس سے سنور جائے گی؟ اس تدبیر منزل کا جو علم ہے اس کے حاصل کرنے سے. کالوالد والولد والزوج والزوجت، کہ اگر باپ کا بیٹے پر کیا حق ہے، بیٹے کا باپ پر کیا حق ہے، ان کے فرائض کیا ہے اور ان کے فرائض کیا ہے، شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے اور بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے. تو اس کے بارے میں جاننے کو کیا کہتے ہیں؟ تدبیر منزل کہتے ہیں. وَسُمِّيَ بِهِ بِتَدْبِيرِ المنزل. تدبیر منزل اس حکمت عملی کا نام کیوں رکھا گیا؟ لحصول انتظام المنزل بسبب حاضر علم، کہ اس کا اس سے گھر کا انتظام جو ہے اس کا سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کو کس طرح چلانا ہے، باپ کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے، بیٹے کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے. تو اس کو کہتے ہیں تدبیر منزل. 3 نمبر ہے السیاست المدنیہ. ہی علم، یہ ایسا علم ہے، ان مصلحتوں کا علم ہے کہ جس کا تعلق کس سے ہو؟ جماعت مشترکۃ فی المدینۃ او البلد، مدینہ اور بلد میں ایک دوسرے کے ساتھ اجتماعی زندگی کے ساتھ تعلق ہو کہ وہ ہو، اس کی زندگی کس طرح اچھی ہوگی. تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں السیاسہ. سیاسہ کا معنی ہے انتظام کرنا، کہ بادشاہ جو ہے وہ اپنے رعایا کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، پھر رعایا جو ہے وہ اپنے بادشاہ کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، پھر ایک دوسرے کے ساتھ کی زندگی کیسے گزاریں گے. تو اس طرح جماعت مشترکہ فی المدینہ ہو، یعنی ان کی زندگی مشترکہ اجتماعی زندگی کیسے سنور جائے گی. تو ان کے سے لیتعاونوا علی مصالحہم، کہ ایک دوسرے کے مصلحتوں کے بارے میں ایک دوسرے سے تعاون کرے اس کے بارے میں. تو اس کو کہتے ہیں اس حکمت کو سیاست المدنیہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس علم کا تعلق جو ہے
ایک شہر یا ایک ملک میں رہنے والوں لوگوں کی اجتماعی زندگی کے ساتھ ہے، تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں سیاست المدنیہ۔ وسمیہ بہا، اور یہ نام اس لیے رکھ دیا لحصول مصالح البلد بہا، کہ اس سے مصالح جو ہے اس کا صحیح ہوتا ہے، یعنی بہا یعنی سمیہ بہا السیاست المدنیہ سے اس لیے نام رکھا گیا ہے لحصول مصالح البلد بہا، کہ اس سے بلد میں یعنی شہر میں لوگوں کی اجتماعی زندگی سے اس کا تعلق ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام رکھ دیا سیاست المدنیہ۔ اور انتظام کس کو کہتے ہیں؟ انتظام کس طرح کہ عدل و انصاف سے ایسا نظام قائم کرنا کہ سب کی معاشی حالت اچھی ہو جائے، اس کو کہتے ہیں سیاست المدنیہ۔ سیاست المدنیہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ عدل و انصاف سے ایسا نظام قائم کرنا کہ سب کی معاشی حالت اچھی ہو جائے، اس کو کہتے ہیں سیاست المدنیہ۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، حکمت عملیہ کی 3 قسمیں: تہذیب اخلاق، تدبیر منزل اور سیاست المدنیہ۔ اگلے سبق میں ہم حکمت نظریہ کی اقسام پڑھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔